السلام علیکم میرے تمام ناظرین کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام اور آداب۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آج بھی میرے دل و دماغ میں تازہ ہے، اور جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں قریب آ رہی تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب بچے گرمیوں کی چھٹیاں سن کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اپنے نانی اور دادی اماں کے گھر جانے کے لیے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی میرے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی نانی اماں کے گھر جانے کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش تھے اور بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ خیر، ہم سب نے اپنا سامان پیک کیا اور ہم نانی اماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا تعلق ایک پنجاب کے ایک بہت ہی چھوٹے سے شہر سے ہے، اور میری نانی اماں کا گھر ایک بہت ہی قدیمی گاؤں سے تھا۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے نانی کے گھر چلی گئی۔ نانی کا گھر پورے ضلع میں ایک پرانا اور مشہور علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک بہت بڑی حویلی نما عمارت تھی جس کے چاروں طرف باغات تھے۔ نانی کا گھر پورے ضلع میں ایک پرانا اور مشہور علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک بہت بڑی حویلی نما عمارت تھی جس کے چاروں طرف باغات تھے۔ وہ جگہ کچھ عجیب سی تھی، سنسان اور ویران، جیسے وقت وہاں آ کر ٹھہر گیا ہو۔ آس پاس زیادہ آبادیاں نہیں تھیں، بس خاموشی اور ایک انجانا سا خوف۔ ہم شام کے وقت وہاں پہنچے، سب بہت خوش تھے، گھر میں بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ میرے بہن کے بچے بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور ہم سب مل کر بہت خوش تھے، اور ہم سب نے مل کر بہت انجوائے کیا۔ ہم سب نے اپنی باتیں سنائی، ارد گرد کی باتیں کی۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، باتیں کی، ہنسی مذاق ہوا۔ چونکہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے گاؤں میں رواج کے مطابق سب لوگ صحن یا کھلی جگہ میں سوتے تھے۔ رات ہونے پر سب اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ میرا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ جاگ گیا تو میں اسے دودھ پلانے کے لیے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں بیٹھی، میری نظر واش روم کی طرف گئی۔ وہاں مجھے ایک بہت بڑا سایہ نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں بیٹھا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا اور ایک دم محسوس ہوا جیسے میں سانس لینا ہی بھول گئی ہوں۔ جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ واش روم کی طرف سے ایک چراغ جلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ چراغ بہت مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے جمعرات کے دن تمام جنات اس چراغ کو جلا کر بہت ہی دور قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کوئی اندیکھی مخلوق جو کہ اس کا یہاں بسیرا ہے، وہ یہاں رہا کرتے ہیں۔ اس کے قریب ہی ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک بہت ہی پرانا اور قدیم قبرستان ہے۔ یہاں پہ پرانے قبریں ہیں اور یہاں بہت پرانی قومیں دفن ہیں۔ خیر، میں بہت بری طرح ڈر گئی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے ارد گرد حصار باندھنا شروع کر دیا۔ بار بار آیت الکرسی پڑھتے رہی، یہاں تک کہ خوف کے عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ صبح ہوتے ہی میرے سر میں شدید درد تھا اور مجھے بہت تیز بخار تھا۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا، یہ رات کو بالکل ٹھیک ٹھاک سوئی تھی۔ خیر، میں نے گھر میں نہ کسی کو بتایا، نہ نانی کو بتایا اور نہ کسی اور کو۔ ہم چھٹیاں گزار کر واپس آئے اور اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ ایک دن نانی خود باتوں باتوں میں بولی، اس گھر کے واش روم میں کچھ ہے۔ دعا، جو کہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، وہ بہت دفعہ یہاں سے ڈری ہے، اور اسد بھی وہاں سے ڈرا ہے جو کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ خیر،
جیسے ہی یہ باتیں میں نے سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا جو میں نے سارا کا سارا نانی کو بتا دیا۔ نانی سن کر بس انہوں نے اتنا کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں رکھا تھا۔ آج بھی جب بھی میں اس واقعہ کو یاد کرتی ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ کچھ جگہیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جہاں نظر نہ آنے والی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہر انسان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی میری کہانی۔ آج کی کہانی آپ کو میری کیسی لگی؟ جو واقعی سچ میں مجھ پر آپ بیتی ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جو مجھ پر گزر چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سچے اور حقیقی واقعات آپ سے شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے جس میں آپ اپنے آپ بیتی سچے اور حقیقی واقعات مجھے بتا سکتے ہیں، جو کہ میں نریٹ کر کے آپ کو اپنی آواز میں پہنچاؤں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی وائس میں یہ سچے اور حقیقی واقعات بتاؤں تو آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پہ نہ بالکل شور ہو، نہ پنکھے کی آواز ہو۔ تو اگر آپ کی آواز مجھے اچھی لگی تو میں ضرور نریٹ کروں گی، ضرور آپ اپنے چینل پر لگاؤں گی۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو صرف اتنی ہے۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔